بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن میں سے آج ہم 59واں سبق شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے زکوٰۃ فطرہ۔ زکوٰۃ کے ہم نے دو قسم بتائے تھے کہ ایک زکوٰۃ وہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، دوسری زکوٰۃ ہے زکوٰۃ فطرہ، جو کہ ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر شوال کی ابتدا یعنی عید الفطر پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جسے کہا جاتا ہے زکوٰۃ فطرہ۔ تو اس کے مسائل گزشتہ سبق میں ہم نے کچھ پڑھے اور آگے اسی کے مسائل ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ نمبر 1953، جس شخص کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کا خرچ نہ ہو اور اس کا کوئی روزگار بھی نہ ہو، جیسے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا خرچ پورا کر سکے، وہ فقیر ہے اور اس پر فطرہ دینا واجب نہیں ہے۔ جس طرح سے کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ سب سے پہلے تو فقیر کسے کہتے ہیں؟ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس سال بھر کا خرچہ نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایسا کوئی ہنر، ایسا کوئی سرمایہ، ایسا کوئی کاروبار نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ سال بھر کا خرچہ وقفے وقفے سے نکالتا رہے۔ یہ دونوں اگر چیزیں اس کے پاس نہ ہوں، نہ سال بھر کا خرچہ ہو، نہ سال بھر کے خرچے کو پورا کرنے کے لیے کوئی ذریعہ ہو، تو اسے فقیر کہتے ہیں، اور وہ فقیر جو ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جو پہلے ہم زکوٰۃ کی یہاں تک بحث کر کے آئے، وہ زکوٰۃ بھی اس پر واجب نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو شروع ہم نے کیا ہے زکوٰۃ فطرہ بھی اس پر واجب نہیں ہے۔ جب اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو اب وہ فطرے کا مستحق بھی بن جائے گا، کیونکہ فقیر ہے تو وہ زکوٰۃ لے بھی سکتا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا زکوٰۃ فطرہ ہو، دونوں جو ہے وہ لے بھی سکتا ہے اور اس پر یہ دونوں واجب نہیں ہیں۔ تو یہاں تک اس مسئلے میں انہوں نے ایک تو فقیر کی تعریف کی کہ فقیر کسے کہتے ہیں، دوسرا اس کا حکم بتایا کہ فقیر پر جس طرح وہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس طرح سے زکوٰۃ فطرہ بھی واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 1954، جو لوگ عید الفطر کی رات غروب کے وقت کسی شخص کے وہاں کھانا کھانے والے سمجھے جائیں، ضروری ہے کہ وہ شخص ان کا فطرہ دے۔ پہلے درس کے مسئلے میں ہم نے بتایا تھا کہ اس کا جو شخص یعنی فقیر نہ ہو، کچھ شرائط بتائی تھی
کہ بالغ ہو، عاقل ہو، فقیر نہ ہو، غلام نہ ہو، ایسی شرطیں بتائی تھی، اور بے ہوش نہ ہو، یہ 5 شرطیں ہم نے بتائی تھی کہ اگر یہ شرائط اس میں پائی جائیں تو اسے اپنا بھی اور اس کے ساتھ جو کھانا کھانے والے شمار ہوتے ہوں، یعنی بالفاظ دیگر یوں کہیے کہ جو اس کی کفالت میں آتے ہیں، جو اس کے پاس کھانا کھاتے ہیں، ان سب کا فطرہ دینا اس کے لیے واجب ہے۔ اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ مثلا ایسے کھانا کھانے والے کہ جو ہمیشہ تو اس کے پاس کھانا نہیں کھاتے، لیکن عید الفطر کی رات اس کے پاس کھانا کھانے والے سمجھے جائیں، اس کے پاس کھانا کھانے والوں میں شمار ہوں عید الفطر کی رات، تو اس صورت میں ان کا فطرہ بھی اس کے لیے دینا ضروری ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ عید الفطر کی رات غروب کے وقت، یعنی رات ہوتے وقت، یعنی رات کا جو کھانا ہے غروب والا، کسی شخص کے وہاں کھانے والے سمجھے جائیں، ضروری ہے کہ وہ شخص ان کا فطرہ دے۔ اس سے قطع نظر کہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، مسلمان ہوں یا کافر، ان کا خرچہ اس پر واجب ہو یا نہ ہو، اور وہ اس شہر میں ہوں یا کسی دوسرے شہر میں ہوں۔ دیکھیں، کہہ رہے کہ کھانا کھانے والے شمار ہوں عید کی رات، تو اس میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔ اگر بالغ ہیں کھانا کھانے والے تب بھی ان کا فطرہ واجب ہے، ضروری ہے، اور اگر بالغ نہیں ہیں، چھوٹے ہیں، تب بھی ان کا فطرہ ضروری ہے۔ مسلمان ہیں تب بھی ان کا ضروری ہے، اگر غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، تب بھی ان کا اس پر، جس کے پاس وہ کھانا کھانے والے شمار ہو رہے ہیں، اس پر ضروری ہے کہ ان کا فطرہ دے۔ اور آگے اس کے صورتیں بیان کر رہے ہیں کہ ان کا خرچہ اس پر واجب ہو یا نہ ہو۔ مثلا ایسے افراد ہیں کہ جن کا خرچہ اس پر واجب ہے، ان کا فطرہ بھی دینا ضروری ہے، جن کا خرچہ اس پر دینا واجب نہیں ہے، ان کا فطرہ بھی، اگر وہ کھانا کھانے والے شمار ہوتے ہیں تو ان کا بھی فطرہ اس کے اوپر ضروری ہے، اور وہ اس شہر کے ہوں یا کسی دوسرے شہر میں ہوں۔ اب کھانا کھانے والا، مثلا میں یہاں پہ موجود ہوں، میرا ایک گھر جو ہے مثلا دوسرے شہر میں ہے، اب میرے پاس جو ہے لوگ کھانا کھانے والے شمار ہوں، تب بھی میں ان کا فطرہ دوں گا۔ جو دوسرا میرا گھر ہے، دوسرے شہر میں ہے، میں وہاں پہ نہیں ہوں، لیکن وہ جو وہاں پر آ کے کھانا کھا رہے ہیں وہ میرے پاس کھانا کھانے والے شمار ہوتے ہیں، تو ان کا بھی فطرہ دینا ضروری ہے۔ یعنی ایک مطلق قانون ہے کہ جو بھی اس کے پاس کھانا کھانے والا شمار ہو جائے عید الفطر کی رات، اس کا فطرہ دینا اس کے لیے ضروری ہے۔ البتہ اس کی آگے کچھ بعض صورتیں اور بھی ہیں جو کہ آگے بیان ہوں گی تفصیل کے ساتھ۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 1955۔ اگر کوئی شخص ایک ایسے شخص کو جو اس کے وہاں کھانا کھانے والا شمار کیا جائے، اسے دوسرے شہر میں نمائندہ مقرر کرے کہ اس کے یعنی صاحب کھانا کے مال سے اپنا فطرہ دے دے، اور اسے اطمینان ہو کہ وہ شخص فطرہ دے دے گا، تو خود صاحب کھانا کے لیے اس کا فطرہ دینا ضروری نہیں ہے۔ کہیں کہ مثلا اگر کوئی شخص ایک ایسے شخص کو
جو اس کے وہاں کھانا کھانے والا شمار کیا جائے اسے دوسرے شہر میں نمائندہ مقرر کرے کہ اس کے یعنی صاحب خانہ کے مال سے اپنا فطرہ دے دے۔ مثلا ایک فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کا کوئی ملازم ہے، اس کا نان و نفقہ اس پہ واجب نہیں ہے، لیکن اس کا ملازم ہے، اس کے ہاں کھانا کھاتا ہے، اب وہ اس کے ہاں دوسرے شہر میں اس کا ملازم ہے، اب وہ اس کے ہاں کھانا کھانے والا شمار ہوا، اس کا فطرہ اس کے مالک پر واجب ہو گیا، اب اسی کو وہ مالک مقرر کرے کہ تم میرے نمائندے کے طور پر وہاں سے، جو میرا وہاں پہ گھر ہے، وہاں سے اپنا اس میرے مال سے اپنا فطرہ ادا کر دو، اور اسے اطمینان ہو کہ وہ شخص فطرہ دے دے گا، تو خود صاحب خانہ کے لیے فطرہ دینا ضروری نہیں ہے۔ جب وہ اس کے مال سے اس کا نمائندہ ہو کر فطرہ ادا کر دے گا تو اب اسے دوبارہ اس شخص کا خود ادا کرنا، خود فطرہ دینا ضروری نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ فطرہ ادا ہونا چاہیے، اب وہ خود اس کا فطرہ ادا کرے یا اسی کو نمائندہ مقرر کرے کہ تم میرے مال سے فطرہ ادا کر دو، یا کسی اور کو وکیل مقرر کرے کہ اس کا فطرہ ادا کر دو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ جو بھی اس کے پاس کھانا کھانے والا شمار ہوگا اس کا فطرہ اس کے لیے ضروری ہے، اور اسے کسی بھی صورت میں چاہے وہ خود ادا کرے یا نمائندہ مقرر کرے یا وکیل مقرر کر کے وہ ادا کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1953، جو مہمان عید الفطر کی رات غروب سے پہلے صاحب خانہ کے گھر آئے اور اس کے ہاں کھانا کھانے والوں میں اگرچہ وقتی طور پر شمار ہو، اس کا فطرہ صاحب خانہ پر واجب ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایسا مہمان کہ جو عید الفطر کی رات غروب سے پہلے اس کے گھر آیا، عید الفطر کی رات یعنی عید الفطر کی رات ہونے والی ہے، ابھی غروب آفتاب نہیں ہوا، اس سے پہلے کسی شخص کے گھر میں آیا اور اس کے ہاں کھانا کھانے والوں میں شمار ہو، اس کے ہاں کھانا کھانے والوں میں شمار ہو گیا۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں ایک بات انہوں نے کی ہے کہ اگرچہ وقتی طور پر، یعنی ہمیشہ اس کے پاس کھانا کھانے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس وہ عارضی اور وقتی طور پر اس کے پاس کھانا کھانے والا شمار ہو رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا فطرہ صاحب خانہ پر واجب ہے۔ اگرچہ وہ وقتی طور پر اس کے اوپر اس کے ساتھ اس کے کا کھانا والا شمار ہو رہا ہے، تب بھی اس کا فطرہ صاحب خانہ پر واجب ہے، البتہ جب وہ غروب آفتاب سے پہلے صاحب خانہ کے گھر آئے۔ البتہ اس کے اگر غروب آفتاب کے بعد آئے یا اسی قسم کے اور کافی اس کے تفصیل کے ساتھ مسائل ہیں جو کہ آگے انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 1957، جو مہمان عید الفطر کی رات غروب کے بعد وارد ہوا ہو، اگر وہ صاحب خانہ کے وہاں کھانا کھانے والوں میں والا شمار ہو تو اس کا فطرہ صاحب خانہ پر احتیاط کی بنا پر واجب ہے، اور اگر کھانا کھانے والا شمار نہ ہو تو واجب نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے گزشتہ مسئلے میں بتایا کہ
آئندہ مسائل میں اس کے غروب آفتاب سے اگر مہمان بعد میں آئے تو اس کے لیے کیا حکم ہے وہ بھی تفصیلاً بیان ہوں گے. تو یہ مسئلہ اسی حوالے سے آ گیا کہ جو مہمان عید الفطر کی رات غروب کے بعد وارد ہو. عید الفطر کی رات تو آیا ہے لیکن غروب آفتاب کے بعد آیا ہے، یعنی سورج غروب ہو گیا اس کے بعد آیا. اگر وہ صاحب کھانا کے وہاں کھانا کھانے والا شمار ہو، آیا تو غروب کے بعد ہے لیکن وہ کھانا کھانے والوں میں شمار ہوتا ہے تو اس کا فطرہ صاحب خانہ پر احتیاط کی بنا پر واجب ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس کا فطرہ احتیاط کی بنا پر واجب ہے، ڈائریکٹ انہوں نے فتویٰ نہیں دیا. دوسری صورت اگر کھانا کھانے والا شمار نہ ہو تو واجب نہیں ہے. جب غروب آفتاب کے بعد آیا اور کھانا کھانے والا شمار نہیں ہوتا تو اس صورت میں واجب نہیں ہے، اس صاحب خانہ پر اس کا فطرہ واجب نہیں ہے. وہ شخص جس کو انسان نے شب عید الفطر افطار کے لیے بلایا ہے وہ کھانا کھانے والوں میں حساب نہیں ہوتا. کہہ رہے کہ مثلا آخری روزہ ہے ماہ مبارک رمضان کا اور اس نے کسی کو افطار کی دعوت دی کہ آئیے افطار میرے پاس کریں. اب وہ افطار کے لیے اگر کوئی شخص آیا ہے صرف اور کھانا کھانے والوں میں حساب اس کا نہیں ہوگا بلکہ اس کا فطرہ صاحب خانہ پر نہیں ہے. یعنی اگر افطار کے لیے بلایا ہے تو اس صورت میں اس کا فطرہ جو ہے وہ صاحب خانہ پر نہیں ہوتا. البتہ وہ مستقلاً کھانا کھانے والوں میں اس دن افطار کے علاوہ کھانے والوں میں شمار ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کا فطرہ اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.